السلام علیکم۔ میں ہوں محمد حامد خزیمہ۔ آپ نے کبھی نہ کبھی بچپن ہی میں صحیح گھر کے کسی افراد، والد یا والدہ کو یہ کہتے ضرور سنا ہوگا کہ مل بانٹ کر کھانے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے، ساتھ ہی رشتوں میں بھی یکجہتی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ اسی حوالے سے کچھ باتیں ساجھا کروں گا تاکہ جن کو یہ بات پہلے سے پتہ ہے ان کا ریمائنڈر ہو جائے، اور جن کو نہیں پتہ ان کو معلوم ہو جائے۔ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہماری زندگی کا مقصد صرف اپنے آپ تک چیزوں کو محدود رکھے رہنا نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں انہیں کیول اپنے لیے سمجھتے رہنا یا جمع کرتے رہنا یہ ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں پروردگار کی دی ہوئی ہر اس نعمت کو انسانیت کے لیے بانٹنا چاہیے جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں۔ خاص کر بانٹنے کا عمل، تقسیم کرنا، یہ ریاضی میتھمیٹکس میں ایک بنیادی عمل ہے جس میں ایک عدد مقسوم کو دوسرے عدد مقسوم علیہ سے تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ مقسوم میں مقسوم علیہ کتنی بار سماتا ہے۔ اسے انگریزی میں ڈویژن کہتے ہیں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں اس بانٹنے کی جو فطرت نے، پرکرتی نے ہمیں دیا ہے، ہمیں بانٹا ہے۔ فطرت نے زندگی جینے کے لیے ہمیں بنیادی وسائل، سنسادھنوں اور ویلیوز مہیا کرائی ہے جو ہم سب کے لیے مشترکہ ہے۔ مثلاً واٹر، پانی کو ہی دیکھیں۔ پانی وہ نعمت ہے جو زمین پر تمام جانداروں کے لیے ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ہوا ہے جو ہمیں سانس لینے، آکسیجن دینے اور زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر غذا ہے جو پروردگار کی طرف سے ہمیں فطرت کے ذریعے پودوں، پھلوں، سبزیوں اور دیگر وسائل کے شکل میں خوراک کے طور پر عطا کی گئی ہے۔ اسی طرح زمین رہائش کے لیے، کاشتکاری کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ زمین ہمیں ایک خوبصورت تحفے کی شکل میں عطا کی گئی ہے۔ فطرت ہمیں پہاڑوں، جنگلوں، سمندروں اور ستاروں بھرے آسمان کی شکل میں خوبصورتی بھرے احساس سے نوازتی ہے جو ہمارے لیے ذہنی اور روحانی سکون کا باعث بنتی ہے۔ یہ خوبصورتی ہم سبھی کے لیے ہے، پھر بھلے ہی کوئی کسی دوسرے دین، دھرم، جاتی، پنتھ سے جڑا ہو، یہ ہر ایک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اسے محفوظ رکھنا ہمارا ہم سب کا فرض ہے۔ فطرت ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ زندگی جینے کے کئی مواقع فراہم کرتی ہے، جیسے کچھ سیکھنے کے موقع، لکھنے پڑھنے کے موقع، کوئی کام کرنے کے، ترقی کرنے کے مواقع۔ اب جس طرح فطرت، پرکرتی بے غرض ہو کر ہمیں بانٹتی ہے، یہ سب چیزیں ہمیں بھی چاہیے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی فطرت کے ذریعے سے ملنے والی ہر نعمت کو منصفانہ طور پر نِسوارتھ ہو کر دوسروں میں بانٹیں۔ اگر آپ ایک درخت لگائیں تو وہ نہ صرف آج آپ کو سایہ دیتا ہے بلکہ وہ برسوں بعد بھی آپ کے بچے، پھر ان کے بچوں کو پھل دے گا، آکسیجن دے گا، لکڑیاں دے گا۔ یا اگر آپ صبح سویرے اپنی کھڑکی کے پاس باہر پرندوں کے لیے چند دانے رکھ دیں تو یہ بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں ذکر ہے، اس کا ترجمہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔
یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو بھی نعمتیں ہمارے لیے ہیں وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے۔ دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے ہمارے دلوں میں سکون اور معاشرے میں خوشحالی آتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ بھوک پیاس سے متاثر ہیں، جن کے پاس سر جھکانے کی جگہ نہیں، ان کی مدد کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے، بھلے ہی پھر وہ کسی بھی دھارمک قانون کو فالو کرتے ہوں۔ ہمیں چاہیے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق وسائل کو بانٹیں، یہ انسانیت کا حصہ ہے۔ اور اپنی کمیونٹی لیول پہ بھی بچوں کو تعلیم دلانا، کسی کو کوئی نئی مہارت سکھانا، یہ سب انسانیت کی خدمت ہے۔ علم ایک ایسی نعمت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں، بڑھتی ہے۔ فطرت ہمیں محبت سکھاتی ہے، فطرت ہم میں رحم دلی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ہم خیرات تو بڑی بڑی دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے، ہم نہیں دیں گے تو اور کون دے گا، لیکن کتنا اچھا ہو اگر کبھی ہم اپنے دل کی بھی خیرات دیں۔ دل کی خیرات سے مطلب ہمدردی، احترام اور پیار، جس طرح ہم اپنے لیے چاہتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی اس کو بانٹیں۔ اپنا وقت، توجہ، میٹھے دو بول دوسروں کے لیے وقف کرنا، خاص طور پہ ان کے لیے جو تنہا ہیں، پریشان ہیں۔ پڑوس میں جو بزرگ رہتے ہیں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ آئیں، پوچھ لیں، ان کو شاید کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی میڈیکل اسٹور سے ان کے لیے جا کر دوائی لے آئیں۔ اگر ہم بانٹنا سیکھ جائیں تو معاشرے میں رہنے والے افراد اور پوری انسانیت پر اس کے گہرے اور اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اچھے پرینام آئیں گے۔ بانٹنا صرف اپنا مال جائیداد ہی نہیں ہوتا، بانٹنا تو ایک روحانی عمل ہے۔ جب ہم کسی فائدے کے بے غرض ہو کر بانٹتے ہیں تو ہمارا دل پاک ہو جاتا ہے اور ہم فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہی اپنے دل میں آپ بھی ارادہ کریں، کوئی بھی کچھ بھی ارادہ کر لیں، کسی خیراتی ادارے میں کام کرنے کا ارادہ کر لیں، یا اپنی آمدنی کا کچھ حصہ کسی چیریٹیبل ٹرسٹ میں جمع کروں گا یا کروں گی، اس طرح سے کوئی آپ ارادہ کر لیں۔ یا پھر یہ ارادہ کریں کہ مجھے فلاں تاریخ کو کوئی درخت لگانا ہے، کوئی پیڑ پودا لگانا ہے، ملک کے لیے پانی اور بجلی کی بچت کے لیے ان کا کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ایمانداری، انصاف، ہمدردی کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اگر ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ اس میسج کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آج فی الحال اتنا ہی، پھر آؤں گا اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو لے کر۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ خدا حافظ۔